السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے، اس آگ کو لوگوں کے ذریعے اور پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، اور اس دوزخ پر جو ذمہ دار ہوں گے ایسے سخت طبیعت کے فرشتے ہوں گے جن کے دل میں ذرا بھی نرمی نہیں ہوگی، سخت طبیعت کے، سخت مزاج کے اور سخت طاقت والے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان کو جو بھی آرڈر دے گا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس کا بھی حکم ان کو دیا جائے گا وہ ضرور بجا لائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچائیں۔ اور دوزخ کی آگ کیا ہے وہ اس آیت میں اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتوں میں اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو عورتوں کی اصلاح اور تربیت، گھر والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچانا، بچوں کو دوزخ کے عذاب سے بچانا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور ہر مومن عورت کا فریضہ ہے، چونکہ مسلمان عورت اپنے گھر کی مالکہ ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الرجل راع فی بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، ایک مرد جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها وہی مسئولة عن رعیتها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے اور وہ عورت اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسے ضرور سوال کرے گا۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، عورت ایک سدھرتی ہے تو پورا خاندان سدھرتا ہے، بچے سدھرتے ہیں، اولاد سدھرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی تربیت کا سہرا عورتوں پر جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے بڑے بڑے امام، ان لوگوں کی زندگیوں میں عورتوں کا کردار بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ عورتیں جب سدھرتی ہیں مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں اور پورے جذبے کے ساتھ اسلام کو اور دین کو پہنچانے میں محنت کرتی ہیں۔ اس لیے عورت کا کیا مقام ہے،
عورت کی کیا ذمہ داری ہے، آج کی ہم مسلمان عورتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ عورتوں نے کیسے کیسے قربانیاں دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جو صحابہ اور صحابیات تھے، ان کی زندگیاں آپ ذرا دیکھیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اپنی شادی کے لیے رشتہ کا پیغام دے کر بھیجتے ہیں۔ ام سلیم بڑی عقل والی عورت، ایسی عورت سبحان اللہ، اگر آپ ان کی زندگی پڑھیں گے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا کردار ادا کیا انہوں نے، اور کتنی عقل کی بات کی، اللہ اکبر۔ اور ہم مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ ایسے نیک لوگوں کے اور صحابیات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے اوقات کو ٹی ویوں کے سامنے اور آج کل فون میں برباد کریں۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ان نیک عورتوں کے ساتھ ہمارے وقت گزرتے۔ ام سلیم کے پاس ابو طلحہ رشتہ بھیجتے ہیں شادی کے لیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، آپ کے جیسا شریف انسان جب شادی کا پیغام دیتا ہے تو رد نہیں کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، لیکن میں ایک مسلمان عورت ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کا اسلام لانا یہ میرے لیے مہر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مہر کے لیے مجھے پیسے نہیں چاہیے، سونا اور چاندی نہیں چاہیے، بس یہ کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ دیکھیے، ایک عورت اپنی زندگی اور اپنی عزت کو ایک مرد کے حوالے کرنے کے لیے کوئی مہر کا پیسہ نہیں چاہتی ہے، دنیا کا پیسہ نہیں چاہتی ہے، بلکہ ایک مسلمان کی، ایک آدمی کی ہدایت چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے تو آپ کا اسلام لانا میرے لیے مہر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور ان کا اسلام لانا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہر ثابت ہوتا ہے، اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ سنے ہوں گے کہ ایک مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہ کر مدینے کے باہر گئے بغیر کفار، مشرکین اور یہودیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہودی اور کفار اور مکے کے مشرکین مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں کیا کریں گے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر خندق کھود لیں گے، ایک بہت بڑا گڑھا کھود لیں گے، ایسا خندق کہ کوئی ہمارے پاس یہاں نہ آئے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس خنجر ہے، خنجر، جنگ کا ماحول ہے، اور مدینے والوں کے اطراف سارے دشمن جس طریقے سے قلعے کے اطراف ہوتے ہیں اس طریقے سے گھیرے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ام سلیم یہ خنجر لے کر کیا کرو گے تم؟ ام سلیم کہتی ہیں
اگر کوئی کافر مجھ سے قریب ہوگا تو اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ سبحان اللہ، کتنی ہمت دیکھیے، ایک مسلمان عورت کتنی ہمت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اگر کوئی کافر میرے قریب آئے گا تو میں اس خنجر کے ذریعے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ سبحان اللہ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کا بیٹا، اکلوتا بیٹا بیمار پڑا تھا اور ایک دن وہ انتقال کر گیا، مر گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روزانہ ڈیوٹی کے لیے، کام کے لیے، تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ شام کو آئے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیسا ہے؟ ان کے غیر حاضری میں بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو اطمینان سے سلا دیتی ہیں، ایسا کہ گویا سو رہا ہے، کوئی فکر نہیں، رونا نہیں، دھونا نہیں، پریشانی کا اظہار نہیں۔ اللہ پر کتنا بڑا یقین ہوگا دیکھیے، ان مومن عورتوں کا ایمان، ان کے شوہر مر جائیں گے، ان کے والد مر جاتے ہیں، ان کے بچے مر جاتے ہیں، بھائی مر جاتے ہیں، سب پر صبر کرتے ہیں۔ اور یہی سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جنگ احد کا ایک اور واقعہ، کیسا ایمان ہوگا ذرا بتائیے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر کتنا بھروسہ ہوگا ان کا۔ سبحان اللہ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی لاش گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میرے شوہر اگر آئیں گے، تھکے ماندے آئیں گے، کیوں میں ان کو خواہ پریشان کروں؟ بہتر یہ ہے کہ میں ان کو کہہ دوں گی کہ بچہ سو رہا ہے، اطمینان سے، فکر نہیں، اور دوسرے دن سویرے جب ہوگی صبح کے وقت میں بتائیں گے۔ اور وہ بھی کہ شوہر میرا آنے والا ہے، کام کاج سے محنت کر کے آتا ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ آج کل ہماری عورتوں کا کیا حال؟ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، ٹی وی سے فرصت نہیں، شوہر کسی کام کے لیے بلائے تو کیا جی تمہیں دیکھ لو نا، ادھر کام دیکھ لو نا، تمہارا کام، خود کو سامنے لا کر خدمت کر کے، ارے وہ سب زمانہ گیا بھائی، آج کا زمانہ نہیں، وہ سب آج سیلف سروس کر لینا۔ آج کے زمانے کی عورتوں کا یہ حال ہے، نعوذ باللہ۔ اور کیسے؟ گھر کے باہر جائیں گے تو بھڑکدار لباس، شادی کے لیے جائیں گے تو پورا میک اپ کر کے جائیں گے، اور گھر کا شوہر آ رہا ہے، سفر سے آ رہا ہے جی، یا ہے کہ جو ہے اپنے کام کاج سے آ رہا ہے، اس کی پریشانی دور کریں گے، وہ ہمیں دیکھ کر اس کی مصیبتیں دور ہو جائیں۔ یہ نہیں، کیا ہے عورتیں غلام نہ، ہمارا غلام گھر کا جی، کوئی فکر نہیں۔ وہ جو کپڑا ہوتا ہے میکسی، جو چولہے کھوٹری میں جو میکسی پہنتے ہیں، وہ میکسی کے ساتھ اپنے شوہروں سے ملیں گے اور اسی حالت میں سوئیں گے، نعوذ باللہ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے، شوہر آنے والے ہیں کام کاج سے، گھر میں بچہ مرا پڑا ہے، اپنے شوہر کو پریشان نہیں کریں گے اور ان کو تسلی کے کلمات کہہ کر کل انشاءاللہ بتائیں گے، اور اپنے آپ کو اچھی طریقے سے سنوار لیتے ہیں۔ اور شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، کھانا ان کا رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا کیسا ہے؟ ام سلیم کہتے ہیں بالکل آرام سے ہے، کوئی تکلیف نہیں اب اس کو، بالکل آرام سے ہے، ہر قسم کی پریشانی ختم ہو گئی۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے ہیں، اور ایسے موقع پر
شوہر اپنی بیوی سے جو رات میں ہوتا ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل پر کتنا بڑا پتھر رکھ کر کہ اس کسی بھی طریقے سے میرے شوہر کو پریشانی نہ ہو، کیسا وہ کیے ہوں گے، کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے ہوں گے، صرف اس لیے کہ میرے شوہر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوتی ہے اور وہ بھی کیسے، بتانے کا طریقہ رو کر دھو کر نہیں، شوہر کو سمجھاتے ہیں. سمجھانے کا طریقہ دیکھیے، ایک پڑھی لکھی عورت اور ایک جاہل عورت میں ہی فرق ہوتا ہے. ایک ایماندار عورت اور وہ عورت جس کے اندر اللہ کا یقین نہیں، جنت کا یقین نہیں، ان دونوں میں ہی بڑا فرق ہوتا ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں آپ کا کیا خیال ہے، کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں کے پاس ایک امانت لے جا کر رکھے اور کہا کہ میں اتنے دن کے بعد وہ امانت واپس لے لوں گا، تو گئے، امانت جب رکھا اور وہ مدت جب ختم ہو گئی تو امانت لینے کے لیے واپس گئے. اب وہ جب امانت واپس لینے کے لیے گئے ہیں تو جن کے پاس امانت رکھی گئی تھی وہ لوگ رو رہے ہیں اور دھو رہے ہیں، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم کیسی امانت واپس کریں، کیسا واپس کریں، شکایت کر رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارے یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امانت جب امانت تھی تو امانت دار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امانت اس کو واپس کیے. جن کی امانت تھی، جن کی چیز تھی، وہ امانت واپس ہو جائے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی شکایت کے، بغیر کسی پریشانی کے. ان کو امانت واپس کرنی چاہیے تھی. کیوں شکایت کر رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ جواب سننے کے بعد اپنے شوہر سے ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ کا بیٹا آپ کے پاس چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر تھا. اللہ تعالیٰ نے کل شام کو اپنے پاس اس کو واپس بلا لیا. اب آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صبر کریں. سبحان اللہ. ایک عقل والی عورت کیسا اپنے شوہر کو سبق سکھاتی ہے، ذرا غور کریں میری بہنوں. کیا آج ایسی مثال ملے گی؟ یا یہ کہ مصیبتوں پر کچھ اور مصیبتیں ڈالنے والی ہوتی ہیں. شوہر پریشان ہو کر گھر پر آتا ہے، کتنے کی مسائل ہوں گے، وہ سب نہیں، وہ سب تمہارے کیا پریشانی آئیں گی تمہیں معاش رکھو، یہ ہماری یہ دیکھو یہ پوری لسٹ، مجھے معلوم نہیں تمہیں کہاں سے لاتے گی، تمہیں چرا کو لاتے گی، تمہیں ڈاکہ ڈاکو لاتے گی، مجھے معلوم نہیں. استغفر اللہ. ایک مسلمان عورت کہہ سکتی ہے مجھے چاہیے ہمارے گھر میں فلاں کی شادی ہے اور اس شادی کے لیے نیا ڈریس چاہیے. استغفر اللہ. یہ مسلمان عورت. آج ہماری عورتیں کہاں جا رہی ہیں ذرا دیکھیے گا. یہ کتنے افسوس کا مقام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. ہماری نظر میں یہ دنیا سب کچھ بن گئی. آخرت کی ہمیں فکر نہیں، جنت کا ہمیں خیال نہیں، دوزخ کے عذاب کا ہمیں خیال نہیں، صبر اور قناعت نہیں کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر ہم صبر کریں گے، شکریہ ادا کریں گے اللہ کا، اللہ ہمیں اور دے گا. ہرگز نہیں. اس کے بجائے کیا ہے؟ کیا جی تمہارا یہ چروڑا کا رونا، کب دیکھے تو بھی پیسے نہیں، کب دیکھے تو بھی پیسے نہیں، کب بھی جی رہیں گے تمہارے پاس پیسے. استغفر اللہ. ایک مسلمان عورت اپنے شوہر سے ایسا کہے گی. میرے بھائیوں بہنوں، یہ آج الا ماشاء اللہ، سوائے ان گھروں کے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور علم کی دولت سے نوازا ہے،
جن کو جنت کا یقین ہے، ان گھروں کے علاوہ سارے گھروں میں پائیں گے. کیوں؟ دنیا کی ہوس، فیشن. کیسا فیشن؟ ارے وہ سب پرانا ماڈل جی، اسے بھی. اور وہ فیشن کس کا؟ ماڈل کس کا؟ یہ ناچنے گانے والیوں کا ماڈل. ناچنے گانے والیاں ہمارے لیے ماڈل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں. کیا جی یہ پیچھے سے کپڑا پھٹکو ہے نا؟ نہیں، وہ آج کل کا ماڈل ویسا چاہتا سو، وہ ڈیزائن ویسا چاہتا سو، یہ دوسرا ڈیزائن نہیں ملتا. اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لن یجدن رائحۃ الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورتیں پہننے والی ہوں گی، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن ننگے ہوں گی. نعوذ باللہ. کپڑے کے ساتھ پورا جسم نظر آ رہا ہے، جسم کا حصہ نظر آ رہا ہے، جو حصہ چھپنا چاہیے وہ نظر آ رہا ہے. استغفر اللہ. مائلات ممیلات، خود مائل ہونے والی اجنبی مردوں کی طرف اور دوسرے اجنبی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. جی ان کے سروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسنمۃ البخت، جس طریقے سے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اونٹ کے اوپر کا پیٹھ کا اوپر کا حصہ، اس طریقے سے بال بنائے ہوں گے، فیشن کے بال، بڑے بڑے اونچے اونچے ایسا بنا کر بتانے کے واسطے. کیا ہے؟ فیشن، خوبصورتی بتانا ہے. شوہر کو تو نہیں بلکہ دوسروں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجدن رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو ہرگز نہیں پائیں گے، جنت کی خوشبو ہرگز یہ سونگھیں گے نہیں. استغفر اللہ. میری بہنوں ذرا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو دیکھو. کیسا ایمان، کس قسم کا یقین، اور شوہر کے ساتھ کیسا سلوک. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کو سن کر کہ ان کا بیٹا مر گیا ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ارے کل بچہ انتقال کر گیا اور تم خوب بن سنور کر شام میں میرے ساتھ تھیں، حتیٰ کہ جو ہے میں اپنی ضرورت میں نے پوری کر لی، آج تم بتا رہے ہو. ناراض ہوئے اور گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہو گیا، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری رات میں برکت عطا فرمائے. آپ کی دعا اس بچے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جی اس رات ہی کے بدولت ایک اور بچہ دیا اللہ تعالیٰ نے، جس کا نام عبداللہ رکھا گیا. لیکن میں یہاں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عورت کہ سبحان اللہ علم والی، عقل والی، سمجھ والی، مصیبت کو آسان کرنے والی، آگ پر پیٹرول ڈالنے والی نہیں، مصیبتوں کو بڑھانے والی نہیں، بلکہ مصیبتوں کو ہلکا کرنے والی. یہ آپ دیکھیں گے عورتوں کی زندگی میں میرے مسلمان بھائیوں بہنوں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دور دور تک آج اس کی مثالیں نہیں ہیں الا ماشاء اللہ. آج چونکہ ہماری عورتوں کا ایمان ختم ہو چکا ہے، دین سے دور ہو چکے ہیں، ایسی اولاد پیدا ہو رہی ہے اور ایسے نوجوان بن رہے ہیں جو نعوذ باللہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ ماں اپنے سینے سے صرف دودھ نہیں پلاتی ہے، اپنے ایمان کو پلاتی ہے، اپنے اخلاق کو پلاتی ہے، اپنے کیریکٹر کو پلاتی ہے، اس کی شرافت آتی ہے اس میں. لیکن افسوس آج یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی پوری طریقے سے دین سے دور ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو اسرائیل میں جو بگاڑ آیا
سب سے پہلے عورتوں میں بگاڑ آیا، سب سے پہلے عورتوں میں بگاڑ آیا۔ عورتیں جب بگڑی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ بڑے بڑے چوٹیاں ڈال کر اپنے بالوں میں ایکسٹرا بال، دوسروں کا بال یا مصنوعی بال بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس زیادہ بال ہیں، یہ شکایت شروع کی انہوں نے، اور اونچے اونچے چپل پہننے کی شکایت شروع کی۔ آج ہماری عورتیں چلتی ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیے مارکیٹ میں باہر چلتی ہیں تو کیسے اونچے اونچے، اور کتنی عورتیں ہیں ایسی جو جن کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سر کو چھپانا چاہیے، سر کے بال چھپانا چاہیے۔ چہرے کے بارے میں گرچہ کے اختلاف ہے، اور افضل اس میں کوئی شک نہیں کہ چہرہ چھپنا چاہیے، امہات المومنین کے لیے واجب قرار دیا گیا تھا۔ تو علماء نے کہا کہ امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے واجب چیز تھی، تو شریف عورتوں کے لیے اس کا پہننا جو ہے ضروری ہے۔ تو میرے بہنوں، کتنی عورتیں ہیں جو بغیر کپڑے پر، چہرے سر پر بغیر کپڑے کے نکلتے ہیں، بغیر اوڑھنی کے نکلتی ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو سینٹ اور عطر لگا کر گھر کے باہر نکلتی ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت عطر لگا کر گھر کے باہر نکلتی ہے وہ زانیہ عورت ہے، استغفر اللہ، زنا کرنے والی عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ جا کر اپنے عطر کو پورے طریقے سے نہ نکالے، غسل نہ کرے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی وعید ہے۔ تو میری بہنوں، مسلمان عورت جب سدھرتی ہے تو خاندان سدھرتا ہے، معاشرہ سدھرتا ہے، قوم سدھرتی ہے، ملک سدھرتا ہے۔ اور اگر عورت بگڑتی ہے، عورت پہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو پورا معاشرہ، پورا ملک برباد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم لوگوں کا یہ فریضہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کی اصلاح کریں۔ اور یہ دروس کا سلسلہ جو ابو سفیان سینٹر میں جو ذمہ داروں نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سینٹر کے ذریعے اور ان دروس کے ذریعے ہماری ماؤں اور بہنوں کو فائدہ پہنچے، دین کی دعوت اور ان کی اصلاح اس سینٹر کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہنچائے، اور اس میں برکت عطا فرمائے اور اس عمل کو قبول فرمائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں کتنی بیماریاں ہیں، کیسی عورتوں کا فتنہ ہے، کتنی عورتیں نعوذ باللہ اپنی عزت بیچ کر تجارت کر رہی ہیں، اور کون؟ مسلمان عورتیں۔ اور کتنی ایسی عورتیں ہیں ہمارے محلے میں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا رشتہ جڑ چکا ہے۔ اور ان ساری خرابیوں کی اصلاح کے لیے اگر کوئی فکر کر سکتا ہے تو آپ جیسی مائیں اور بہنیں ہیں جو عورتوں کی اصلاح کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ عورتوں کی اصلاح، ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ محلہ مدراس کے دوسرے محلوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ یہاں انشاءاللہ قرآن کریم کا حفظ قرآن کی کلاسیں شروع ہوں، روزمرہ دین کی دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو، اور یہاں کی عورتیں عالم اور حافظہ بن کر انشاءاللہ پورے معاشرے میں تبدیل کے لیے کوشش کریں انشاءاللہ۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، یہ جب تک صرف ایک دو چار مرد حضرات ان کی خواہش اور ان کے لیکچرز اور ان کی کوشش سے نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس میں آپ لوگوں کو محنت کرنی ہوگی۔ عورتوں کو جب عورتیں سمجھائیں گی، عورتیں فون کر کے بلائیں گی، دعوت دیں گی کہ بہنوں آج درس ہے۔ کتنے لوگوں سے ہم اپنے فون میں بات کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے، اپنی سہیلیوں سے، رشتہ داروں سے، اللہ کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے ہمارا فون اگر استعمال ہو جاتا ہے
یہ SMS کر دیتے ہیں کہ دیکھیے آج درس ہو رہا ہے، براہ کرم آپ بہنیں آج کے دن یہاں جمع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے نعیم بھائی کو، ہر قسم کا انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ پہلے ایک درس، اس سے پہلے میں آیا ہوں، اوپر درس ہوا کرتا تھا پردے کے پیچھے، اور الحمدللہ یہاں پر ماشاءاللہ کیمرے کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے پروگرام جو ہے لائیو پروگرام نقل ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے جا کر سوال جواب کا موقع بھی دیا جائے گا کہ اگر کوئی آپ کے پاس سوال ہو تو 5-10 منٹ کے لیے پروگرام کے آخر میں آپ دین کے مسائل معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی ایک بہن کے ذریعے کوئی اگر بہن آتی ہے اس کے ایک فون کے ذریعے اور الحمدللہ اس کی زندگی میں سدھار آ گیا، جو بات اس نے سنی اس پر اس نے عمل کرنا شروع کیا، تو کیا جس بہن نے فون کے ذریعے دعوت دی اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو اچھے کام کی طرف بتاتا ہے، اچھا کام اس کی طرف دعوت دیتا ہے، بھئی یہ کام ہے آپ کیجئے گا، اس میں آپ ہیلپ کیجئے، براہ کرم آپ بھی شرکت کیجئے، آئیے تشریف لائیے، ایک دین کا پروگرام ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو جو عمل کرتے ہیں اس کا ثواب آپ سب کو ملے گا، آپ بہنوں کو ملے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ایک آدمی کو، ایک عورت کو ہدایت دے دے، ایک انسان کو ہدایت دے دے، یہ آپ کے لیے لال اونٹنی سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لال اونٹنی کی قدر و قیمت کیسے تھی؟ بالکل جیسے آج ایک ہوائی جہاز کی قیمت ہے۔ ہوائی جہاز کی قیمت کیا ہے؟ معمولی ہے؟ اس کی جو قیمت تھی اس زمانے میں لال اونٹنی کی قیمت تھی، بہت بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا۔ تو میری بہنوں، تو گویا آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ، آپ جو ہے اللہ کے راستے میں ہوائی جہاز کو لے کر آپ صدقہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا ثواب ہے میری بہنوں۔ تو لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم عورتوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ غریب عورتیں، کتنی غریب عورتیں ہیں، دین کے بارے میں ان کو لا الہ الا اللہ تک معلوم نہیں، مسلمان عورتیں۔ اور ابھی میں کل گیا ہوا تھا ایک صاحب کی عیادت کے لیے، عشاء کی نماز کے بعد ہمارے KMC کے علاقے میں، ریلائنس کے بازو ایک علاقہ ہے اندر، وہاں جب گیا دیکھا تو پورا کرسچنوں کا علاقہ ہے۔ کرسچنوں کی اس ایک گلی میں کہہ رہے ہیں تقریباً چھوٹے چھوٹے 13 چرچ ہیں، ایک دو نہیں 13 چرچ، اور کہتے ہیں کہ اندر کے علاقے میں کتنے مسلمان مرتد ہو گئے ہیں، اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم دیکھیں یہاں ہیں، اور یہ ہمارے سامنے کی بات بتا رہا ہوں میں، پونملی ہائی روڈ سے آگے، پونملی ہائی روڈ پر، اور آپ ویسر پاڑی میں چلے جائیے، ویسر پاڑی کا علاقہ، کتنی عورتیں ہمارے نوجوان HGWC کے اللہ ان کو جزائے خیر دے، گھر گھر گئے، دیکھا، حالات معلوم کیے۔ کئی عورتیں نعوذ باللہ ہندوؤں کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ ہندوؤں سے شادی کر چکے ہیں۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ یہ ذمہ داری صرف علماء پر جاتی ہے؟ اور علماء کتنے ہیں؟ انگلیوں پر گننے کے برابر۔ یہاں جو مسلمان، لاکھوں مسلمان رہتے ہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے، مردوں کا اور عورتوں کا، کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بے شمار مقامات میں فرمایا اور کہا کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے اس لیے تاکہ تم نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ تو میری بہنوں، کیا یہ کتنا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اس سلسلے کو بالکل سکسیس بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے، ہر گلی میں آنے والی عورت، خاتون
اپنے گلی میں رہنے والی خواتین کا فون نمبر لے لیں، جمع کریں، گھر جا کر ان کو دعوت دیں، بلائیں، اور ایک ایک بہن، اگر ایک ایک گلی جو داشا مکان کی گلیاں ہیں 15-20 گلیاں ہوں گی مشکل سے، ان گلیوں کی اگر ذمہ داری لے لیں اور ہر گھر میں دعوت پہنچ جائے کہ آج درس کے لیے یہاں جمع ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہوگا، اور یہ ذمہ داری ہم صحیح طریقے سے نبھا پائیں گے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کو پاکی صفائی کے مسائل معلوم نہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ جب وہ پاک ہوتی ہیں، پاکی کے آثار نظر آتے ہیں، فوراً ان کو غسل کرنا چاہیے اور اس وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اس وقت نماز ہونی چاہیے۔ کتنی عورتیں ہیں ایسی کہ آرام سے کیا کل غسل کریں گے، کتنے بجے؟ 11-12 بجے، جبکہ وہ رات میں عشاء کے وقت میں یا مغرب کے وقت میں پاک ہو چکی ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ رات میں اگر ہم غسل کریں گے تو جو ہے ہم پریشانی ہوگی، سائنس کا پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، لہٰذا جو ہے ہم دوسرے دن 10 بجے غسل کریں گے، 11 بجے غسل کریں گے۔ استغفر اللہ۔ میری بہنوں، یہ حرام ہے۔ نماز کا ایک وقت بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے، ایک وقت بھی، جان بوجھ کر نماز کا ایک وقت بھی چھوڑنا، یہ جو ہے قیامت کے دن ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری ساری نمازوں کو بیکار کر دے۔ ابلیس نے صرف ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا، ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو کہا کہ تو یہاں سے بھاگ جا، اور اس پر لعنت بھیجی ہمیشہ کے لیے۔ تو لہٰذا میری یہی گزارش ہے کہ ہم اپنے ذمہ داری کو سمجھیں اور اصلاح گھر سے شروع کریں۔ گھر سے اصلاح کیسے شروع کریں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو کبھی آپ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی نماز ہوئی؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ کبھی اپنے بچوں کو پوچھا آپ نے کہ کیا تم نماز پڑھ لیے؟ عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے، کیا آپ کی نماز ہو گئی؟ فجر کی نماز کیا تم نے پڑھی؟ کبھی آپ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر میں رہنے والے لوگوں کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے بچوں کو صبح اور شام میں پڑھنے کی دعائیں آپ نے یاد دلائیں؟ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ آپ پڑھ لیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے گھر میں کوئی برائی دیکھتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میوزک کی آواز سنتے ہیں تو کیا آپ روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کبھی آپ اپنے بچوں کو اور اپنے بڑوں کو، اپنے شوہر کو، کبھی آپ نے پوچھا کہ آپ نے قرآن پڑھا؟ کیا قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ تو آپ دین کیسے پھیلے گا؟ ہم اللہ کے سامنے اپنا چہرہ کیسا دکھائیں گے جب ہم اپنے گھر سے اصلاح شروع نہیں کر رہے ہیں، اور ہمارے گھروں میں وہ سارا کام ہو رہا ہے، وہ نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، جو کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم کا سب سے بڑا فرق ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر، وہ مسلمان نہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، سعودی علماء نے کہا، فتویٰ دیا باقاعدہ، کہ جو عورت نماز پڑھتی ہے اور اگر اس کا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے اور بار بار کہنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان نکاح نہیں رہتا ہے، اور اس عورت کو چاہیے کہ اس شوہر سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ وہ کافر ہے۔ یہاں تک کتنی عورتیں آج، کتنے مرد ہیں جن کے گھروں میں نماز نہیں پڑھتے۔ دنیا کی زندگی تو معمول چلتی ہے، لیکن مسجد آنے کی فکر نہیں۔ میری بہنوں، حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، پیار سے آپ اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکتے ہیں، اپنے شوہروں کو اور اپنے بچوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر اتنا کمال دیا ہے کہ عورت اپنی میٹھی باتوں کے ذریعے، اپنی پلاننگ کے ذریعے اپنے شوہر کو شیشے میں اتار سکتی ہے۔ سیکھنے کی ضرورت ہے۔
افسوس یہ ہے کہ وہ کرتب ہم لوگ نہیں جانتے، وہ فن نہیں جانتے. ہماری عورتیں کیا ہیں، میں کھلی بھائی مجھے کیا بھی نہیں، میں جو منہ میں آتا ہے وہ بولوں گی بھائی، میں دل میں کیا بھی رکھتی نہیں بھائی، اور فٹافٹ 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 الٹے سیدھے باتیں کرنا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے ہم لوگوں کو وہ یہ ہے کہ عورت کی بات، میٹھی باتیں، اچھے اخلاق، کردار، اور اس کے ذریعے اپنے گھر والوں کو سنبھالنا اور اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا، یہ بہت ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأيت ناقصات عقل ولا دین اذهب للب رجل واحد منکن. آپ نے کہا کہ تم جیسی میں نے عقل میں اور دین میں کم والی عورتوں کو نہیں دیکھا. دین میں کم، عقل میں کم. ایک عورت نے پوچھا اللہ کے رسول، ایک عورت کا دین میں کیسی اس میں کمی آ جاتی ہے، ایک عورت کے دین میں کمی کیسے آ جاتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے جب وہ چھٹی کے جو ایام آتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، حیض کے ایام، تو ان دنوں میں تو نماز نہیں پڑھتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو دین اس کا کم ہو گیا. اور پھر پوچھا اس نے کہ عقل کی کمی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی کو آدھی گواہی کے برابر بنایا. ایک آدمی کی گواہی کے بدلے میں 2 عورت کی گواہی چاہیے، 2 مردوں کی گواہی کے بدلے میں 4 آدمیوں کی گواہی چاہیے، 4 عورتوں کی گواہی چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گواہی کہ مرد کی 1 گواہی، عورت کی 2 گواہی کے برابر، کس میں؟ یہ مال کے معاملے میں. بعض معاملات میں عورت کی 1 گواہی بھی کافی ہوتی ہے، جیسے دایا جو عورت جو زچگی دیکھتی ہے وہ اگر گواہی دیتی ہے کہ بیٹا اس کا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، وہاں مرد تو نہیں ہوتا ہے. تو یہ خاص حالات ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم جیسے عقل میں کم اور دین میں کم والی عورتوں کو نہیں دیکھا جو بڑے بڑے لوگوں کے عقل والوں کے عقل کو ختم کر دیتی ہے، عقل مندوں کے ہوش مندوں کے ہوش کو اڑا کر لے جاتی ہے. بڑا بڑا آدمی جو ہے بیوقوف بن جاتا ہے عورتوں کے پاس. وہ عورتوں کے پاس جو اللہ نے جو قوت دی ہے اس قوت کا نتیجہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اگر پلاننگ کریں گی، وہ حکمت سے پیش آئیں گی، اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں، اپنے گھر کی پوری اصلاح کر سکتی ہیں، اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو نمازی بنا سکتی ہیں. یہ عورت کا کمال ہے. اپنی مسکراہٹ کے ذریعے، اپنی میٹھی باتوں کے ذریعے، سمجھانے کے ذریعے، جیسا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا، عورت بہت کچھ کر تبدیلی لا سکتی ہے. تو یہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اور یاد رکھو میری بہنوں کہ اگر ہماری عورتیں اگر سدھرتی ہیں، پورا گھر سدھرے گا انشاءاللہ، پورا معاشرہ سدھرے گا. اس وقت گھر میں بچے بچے حافظ ملیں گے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک حافظ عورت کے لیے ہم تلاش کر رہے ہیں، ایک حافظ عورت نہیں مل رہی ہے پورے مدراس میں، ایک حافظ عورت نہیں مل رہی ہے پورے مدراس میں. الحمدللہ ہمارے نعیم بھائی اور HGWC کے نوجوان مل کر الحمدللہ اس علاقے میں یادگار میں یہاں شادی جو ہے یہ حفظ عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے حفظ کا مدرسہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. بات ہو چکی ہے، کہاں کہاں فون کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ ایک حافظ قرآن مل جائے تاکہ لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے فل ڈے حفظ کلاس رکھیں، قرآن کریم کا حافظ بنائے اپنی خواتین کو. لیکن افسوس ایک خاتون، ایک عورت جو حافظ قرآن ہو اور جو یہاں ایک اسکول کو، مدرسے کو عورتوں کے لیے سنبھال سکے نہیں مل رہی ہے. اب بتائیے
اتنا بڑا شہر، میٹرو سٹی جی، اور اتنی مسلمانوں کی آبادی، اور یہ ایک عورت حافظہ عورت پڑھانے کے لائق نہ ملے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ کیا کیا کرنا ہے، یہ کچھ دل کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آج جو عورتوں کا یا ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب، اس کا ایک بہت بڑا حصہ عورتوں کے اور خواتین کے کھاتے میں جاتا ہے۔ عورتیں جب سنبھلیں گی، عورتیں جب اپنے فریضے کو اور ذمہ داری کو سمجھیں گی، امید کرتا ہوں ضرور اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان اور ایسے بچے پیدا کرے گا، ایسے لوگوں کو، لیڈروں کو پیدا کرے گا جو انشاءاللہ اس ملک کو بچائیں گے اور اس امت کو بچائیں گے۔ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور ہماری ذمہ داریوں کو نبھانے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہے اس کو ہمارے لیے حجت بنائے اور ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ آمین یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔